الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ کی توفیق اور عنایت سے مختصر سے وقت میں لیلۃ القدر، شب قدر، عظمت والی، برکت والی، مقام والی رات، اس کے متعلق کچھ بات کہنی مقصود ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ بات کا سننا، کہنا، سمجھنا اور اس کے لیے بیٹھنا ان کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہو، اور ہم گناہگار بھی اس رات کو پانے والے سعادت مندوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کی شان و عظمت اس صورت مبارکہ سے واضح اور حویدہ ہے جو ابھی ہم نے 30ویں پارے کی سنی ہے، اور جس کا نام سورہ قدر ہے۔ 5 آیات ہیں اس سورت مبارکہ کی، اور یہ 5 آیات اپنے اندر خیر و برکت کے سمندروں کو سموئے ہوئے ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے ان آیات کو دیکھتے ہیں، اور ان کے اندر جو موتی جواہرات موجود ہیں انہیں استطاعت بھر چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت کریمہ جو اس صورت مبارکہ کی ابتدا میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن پاک کی شان و عظمت کا بیان اور اس رات کی رفعت و منزلت کا بیان بھی کہ قرآن اس رات میں نازل ہوا، اور یہ رات قرآن پاک کے نزول کے لیے منتخب کی گئی۔ 2 دفعہ قرآن پاک کا نزول ہوا، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں، اور دوسرا نزول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کی صورت میں اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور یہ دونوں دفعہ نزول اسی رات میں ہوا۔ اس پہلی آیت میں دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کو شب قدر کیوں کہا گیا، اس کے بارے میں جو چند ایک باتیں علماء امت نے بیان کی ان میں سے چند ایک سن لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس رات میں آئندہ پورے برس کے لیے تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس رات کو اللہ تعالی نے اپنے آخری دین کے انتشار کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، اور اس سے پہلے اس کے آغاز کے لیے منتخب فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین حق کا ایک خاکہ متعین فرمایا۔ تیسری بات کہ شب قدر یہ اس لیے کہلائی کہ یہ انتہائی زیادہ شان و عظمت والی اور مقام و مرتبے والی رات ہے۔ چوتھا
اس کا مطلب یہ کہ اس کی فوقیت تمام راتوں پر مسلم ہے. اس ایسی شان اور مقام والی سال بھر میں اور کوئی رات نہیں ہے. پانچویں کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں ایک گنہگار بندہ بھی، خطاکار انسان بھی اپنے رب کے روبرو توبہ طائب ہو کر گناہوں کو دھلوا کر قابل عزت اور ان کے نزدیک مقام و مرتبے والا بن جاتا ہے. چھٹا یہ اس رات کا مطلب کہ اس رات میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر و ثواب وہ اتنا زیادہ کہ انسان کے فہم و گمان، تصور و خیال سے بہت بالا ہے، اور اتنا ثواب کہ جو ان کی شان کے مطابق ہے. ساتویں بات کہ شب قدر کیوں کہلائی؟ اس لیے کہ اس رات اس کتاب کا نزول ہوا جو قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت کہلائی، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بنی، اور اس میں پوری انسانیت کے لیے دستور حیات کو بیان کر دیا گیا. آخرت میں کامیابی کی کنجیاں بھی اسی کتاب میں واضح کی گئی. آٹھویں بات کہ شب قدر یہ اس لیے کہلائی کہ اس مبارک رات میں بڑے شان والے، مقام والے فرشتے اتنی بڑی تعداد کے ساتھ زمین پر اترتے کہ آگے ہم انشاءاللہ سنیں گے کہ ان کی تعداد کی وجہ سے زمین تنگی کا شکوہ کرتی. نواں مطلب شب قدر کہ شب قدر کس لیے کہلائی؟ نویں بات کہ قدر کا ایک مطلب ہے تنگی، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، کہ جس کا رزق تنگ کر دیا گیا. تو شب قدر اور تنگی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ کہ اس رات اس قدر کثرت کے ساتھ آسمان سے فرشتوں کا زمین پر نزول ہوتا کہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگی کی شکایت کرتی اور تنگ ہو جاتی ہے. تو یہ 9 باتیں اللہ کی توفیق سے ہم نے اشارات کی زبانی سنی کہ شب قدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا. دوسری آیت کریمہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس سے پہلے جو آیت کریمہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس میں استفہامیہ اسلوب اختیار کیا گیا، اور یہ سامع مخاطب اسے ترغیب دلانے کے لیے، اس کے اندر جاننے کی حس کو بیدار کرنے کے لیے، ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور کسی بہت عظیم بات کے بیان سے پہلے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایسا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. اور جب یہ اسلوب اختیار کرنے والے باری تعالی ہوں اور مخاطب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو پھر اس اسلوب سے بڑھ کر اور کون سا اسلوب اس مقام پر مفید اور بہتر ہو سکتا ہے. تیسری آیت کریمہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. توجہ کیجئے کہ یہ 5 آیات پر مشتمل سورت ہے، اور عربی زبان کا عام اسلوب ہے کہ ایک دفعہ کسی چیز کا نام ذکر ہو جائے تو پھر اس کے بعد ضمائر جو ہے ضمیر، وہ یہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اس چیز کا دوبارہ نام نہیں لیا جاتا. لیکن 5 آیات میں باری تعالیٰ نے 3 مرتبہ اس سورت کا نام نامی لیا. کیوں؟ اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ نام بیٹھ جائے، وہ جان لیں کہ یہ رات کتنی عظیم الشان،
کتنی برکت والی اور کتنی سعادتوں سے معمور اور لبریز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں چند ایک اقوال جو علماء امت نے مفسرین نے بیان کیے انہیں سنتے ہیں۔ پہلا قول کہ لیلۃ القدر ان 1000 مہینوں اور ان کی راتوں سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔ دوسرا قول، اس رات کی قدر و منزلت کا سبب اس میں موجود بہت سی دینی مصلحتوں کا وجود ہے، دینی باتوں کا وجود ہے، وقوع پذیر ہونا ہے۔ جبریل امین مثال کے طور پر جبریل امین فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اس طرح دوسری بات محکم باتوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ اعمال صالحات کا غیر معمولی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ چوتھی بات دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ پانچویں بات صدقات و خیرات ان کا عظیم الشان بدل عطا کیا جاتا ہے۔ اور چھٹی بات یہ کہ امت کے لیے بے پناہ لامتناہی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بات جو علماء امت نے بیان کی کہ اس رات کی قدر و منزلت کا ایک سبب اس میں موجود بہت سی یہ اور اس جیسی دینی باتوں کا وجود ہے۔ تیسری بات خیر من الف شہر کا تیسرا مطلب کہ اس رات کا جو نیک عمل ہے، خیر بھلائی کی بات ہے، وہ 1000 مہینوں میں کیے گئے خیر کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہے جن میں شب قدر موجود نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اس رات اگر کوئی 2 نفل پڑھے تو 1000 مہینے کی راتوں میں نفل ادا کرنے سے یہ 2 نفل زیادہ قیمتی اور اللہ کے ہاں باوزن ہے۔ یہ مطلب ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ کہ گناہ کے متعلق بھی بعض علماء امت نے یہی بات کہی کہ جس طرح نیکیوں کا لامتناہی اجر و ثواب ہے، اسی طرح گناہ وہ بھی سنگینی میں، سزا میں، عقاب میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چوتھا مطلب کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں 1000 کی گنتی مراد نہیں ہے، یہاں مراد سارا زمانہ ہے۔ کیا مطلب کہ یہ ایک رات سارے زمانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا کوئی مول ہی نہیں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، اس کے متعلق کچھ سوچ سکتا ہی نہیں کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور عربوں کے ہاں قرآن پاک کے اندر بھی، احادیث میں بھی اور عام عربوں کے ہاں 1000 کا لفظ بہت زیادہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ جو بیان ہوئی متعدد وجوہات میں سے کہ عرب ایک تو پڑھے لکھے کم تھے، دوسرا مال و دولت میں بھی دوسری قوموں سے قدرے پیچھے تھے، تو 1000 کی گنتی ان کے نزدیک بہت بڑی ہوتی تھی۔ بلکہ بعض قصے کہانیوں میں عربوں کے ہاں یہ بھی موجود کہ کتنوں نے کہا کہ ہمیں 1000 سے اوپر گنتی آتی ہی نہیں ہے، ہماری آخری حد 1000 ہے۔ تو یہاں بھی 1000 کا جو لفظ استعمال ہوا وہ اس لیے کہ اس سے سارا زمانہ مراد ہے، کہ سارے زمانے سے زیادہ بہتر، اعلیٰ اور افضل ہے۔ پانچواں قول اس کی فضیلت کے بارے میں کہ یہ 1000 مہینے کی جو بات ہے
اس کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ اس کے مقام و مرتبہ کو اللہ کے سوا کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی شان کے مطابق اس میں کیے گئے نیک عمل کا اجر و ثواب دیتے ہیں، کسی کے وہم و گمان میں یہ آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ چوتھی آیت کریمہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس میں فرشتے اور روح وہ رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر بات کے فیصلے کو لے کر جو اللہ تعالیٰ صادر فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں چند ایک باتیں اجرت میں سنتے دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں تنزل میں اللہ تعالیٰ نے فعل مضارع پریزنٹ اس کا صیغہ استعمال کیا، اس لیے کہ یہ رات کوئی 1 2 3 سال یا عہد نبوی یا خلفائے راشدین کے لیے خاص نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ رات ہر سال آتی رہے گی، اس میں استمرار ہے۔ دوسری بات کہ اس رات کی فضیلت کا بڑا سبب فرشتوں کا روح کے ساتھ زمین پر نزول ہے۔ تیسرا یہ کہ جس طرح کے بعض روایات میں ہے کہ اس رات میں فرشتے اس قدر تعداد میں، اس قدر بڑی کبیر تعداد میں زمین پر اترتے ہیں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرنے کے لیے اور نیکوکاروں کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، کہ ان کی تعداد زمین پر موجود کنکریوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کسی کو معلوم ہے کہ روئے زمین پر کتنی کنکریاں موجود ہیں؟ روئے زمین کی کیا بات ہے، ہمیں تو یہ جو ساتھ میدان ہے پارکنگ کا اس کا معلوم نہیں کہ کیا کچھ ہے اس میں۔ تو پوری روئے زمین پر موجود جو کنکریاں ہیں ان سے زیادہ اس رات اترنے والے فرشتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ زمین پر تو ان کا نزول ہوتا ہی ہے، آسمان دنیا پر بھی یہ نازل ہوتے اور رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ الروح جس کا ذکر آیت کریمہ میں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں چند ایک اقوال ہے۔ ایک قول کہ روح سے مراد جبریل امین ہے، اور یہی قول جمہور کا اور مشہور قول ہے کہ جبریل امین اور ان کا ذکر فرشتوں کے ساتھ بطور خاص نام لے کر اس لیے کیا گیا کہ ان کی اہمیت، ان کی حیثیت، ان کا مقام و مرتبہ واضح ہو جائے۔ دوسرا قول کہ روح سے مراد فرشتوں کا ایک گروہ ہے جسے دیگر فرشتے صرف اسی رات دیکھتے ہیں۔ تیسرا قول کہ یہ ایک بہت بڑا فرشتہ ہے جو فرشتوں کی پوری ایک جماعت کے برابر ہے۔ اور چوتھا قول روح سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد رحمت ہے جو فرشتے اس رات کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ پانچویں آیت کریمہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ طلوع فجر تک یہ رات سلامتی والی، امن والی ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے سلام کا لفظ استعمال فرمایا، سلام کا ذکر فرمایا، تو سلام سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے جو چند ایک اقوال بیان کیے وہ یہ کہ سلام کا پہلا معنی کہ اس رات سلامتی کے فیصلے ہوتے ہیں، باقی راتوں میں خیر شر ہر طرح کے فیصلے، اور اس رات میں سلامتی کے فیصلے، خیر و برکت کے فیصلے۔ دوسرا معنی کہ یہ رات شیطان مردود ابلیس لعین کے شرور و فتن سے پاک ہوتی ہے۔ تیسرا معنی کہ فرشتے طلوع فجر تک اہل ایمان کو سلام کہتے رہتے ہیں۔ اہل ایمان سوئے رہیں، مدہوش رہیں، عبادت سے دور رہیں،
تو وہ خود اپنا محاسبہ کرے کہ فرشتے تو انہیں سلام کہنے کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے زمین پر آئے، اور یہ اپنی مدہوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ چوتھا معنی سلام کا کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں کا کوئی عمل، ان کی کوئی بات باری تعالیٰ کے حکم کے بنا نہیں ہوتی۔ جو حکم ملتا اسے بجا لاتے اور کسی قسم کی کوتاہی، سستی اور غفلت نہیں کرتے ہیں۔ مطلع الفجر، اس سے مراد یہ کہ یہ رات لامتناہی نہیں ہے، غیر محدود نہیں ہے، یہ اذان مغرب سے طلوع فجر تک محدود ہے۔ جس نے سعادت، خیر، بھلائی پانی ہے وہ اسی میں اسے ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ فجر کے بعد اس کا دورانیہ ختم، سعادت والے دامن بھر کے لے گئے اور محروم خالی جھولیوں کے ساتھ لوٹ گئے۔ لیکن اس میں باری تعالیٰ کی برکت کی رحمت، مہربانی اور شفقت کا مظہر یہ ہے کہ حتیٰ کا لفظ استعمال فرمایا اور فجر کو بھی اس رات میں شامل فرما دیا۔ مطلب کیا کہ نماز فجر کی انتہا تک، نماز فجر کی انتہا تک یہ رات جاری و ساری رہتی ہے۔ اگر کوئی رات کے کسی حصے میں غافل ہو، اسے وقت نہ ملے، کوئی عذر لاحق ہو، کسی مصیبت میں پھنس جائے، تو اس کے لیے رحمت ربانی کا مظہر یہ ہے کہ نماز فجر کی انتہا تک وہ اس رات کو پانے کی کوشش کر سکتا اور جد و جہد کر سکتا ہے۔ تو یہ سورت اپنی ان 5 آیات کے ساتھ پوری کی پوری اس رات کی عظمت و شان پر دلالت کنا ہے۔ دوسری اس رات کی شان و عظمت کو اجاگر کرنے والی بات یا دلیل یا برہان وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کہ جس نے شب قدر ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کے حصول کے لیے قیام کیا، عبادت کی، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور بعض روایات میں اگلے گناہوں کا ذکر ہے کہ پچھلے بھی معاف اور اگلے بھی بخش دیے گئے۔ اور اگلوں کے بخشنے سے مراد جو علماء امت میں بیان کی اقوال ہیں، ان میں سے ایک نہایت اچھا قول یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے بندے کے دل سے گناہ کی محبت دور کر دیتے، نیکی کی طرف مائل کر دیتے، گناہ سے بیزار کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کبھی بشری تقاضے کے تحت، انسانی کمزوری کے تحت گناہ ہو جائے تو باری تعالیٰ اس سے صرف نظر فرما کے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو گناہ ہیں جن کی معافی کا ذکر ہے، جمہور علماء کی اکثریت کے قول کے مطابق اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے۔ جو کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ، وہ اس معافی میں شامل نہیں، ان کے لیے شرائط الگ ہیں۔ تو یہ شب قدر میں گناہوں کی جو معافی ہے، یہ چھوٹے صغیرہ گناہوں کے لیے ہے۔ تیسری اور آخری دلیل جو شب قدر کی فضیلت پر دلالت کرا ہے، اسے امام ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ان هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. فرمایا یقیناً یہ شہر تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا بس یقیناً وہ حقیقی معنوں میں محروم ہے، اور اس رات کی خیر سے محروم وہی ہوتا ہے جو بد نصیب